السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسلامیت اختیاری کی کلاس میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے 141 تک ہے۔ بما ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب، اور کون ہے جو منہ موڑے ام ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنایا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اسے چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، اور جب کہا اس کو اس کے رب نے، اسلم کے سر جھکا دے، قَالَ تو اس نے کہا، اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، لِرَبِّ العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے جو بے وقوف ہو، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت ہم کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ملت ابراہیمی سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل، یعنی وہ ضابطۂ حیات جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ پھر مسلم سے مراد وہ جو اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دے، اللہ کو اپنا معبود، اپنا آقا مان لے، اور اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سپرد کر دے اور اسی کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے آپ کو پوری طرح سے دین اسلام کے فروغ کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا تھا، اور اسلام کی بین الاقوامی اشاعت اور انقلاب کے داعی تھے، چونکہ عراق میں آپ پیدا ہوئے، پھر آپ نے مصر، فلسطین اور حجاز کا سفر کیا اور ہر جگہ توحید کا پرچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، وہ دنیا میں بزرگ و برتر تھے اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، یعنی سب کے امام۔ اگر کوئی شخص ان کے طریقے سے نفرت کرے یا اسے ناپسند کرے یا اس سے منہ موڑے، تو اس سے بڑا احمق یا بیوقوف کوئی نہیں۔ ایسے شخص نے تو خود کو یا اپنے آپ کو یعنی حماقت میں مبتلا کر لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا حال تو یہ تھا کہ ان کے رب نے انہیں کہا کہ آپ مطیع و فرما بردار ہو جائیں، یعنی مسلم ہو جائیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ ان دو آیات میں جو ہے ایک اور بات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کا مسلم ہونے کا جو ہے وہ یقین دلایا، یعنی کسی بھی آیت کے کسی بھی مفہوم سے یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں یہودی ہوں یا میں نصرانی ہوں، بلکہ واضح کہا کہ میں رب کریم کے حکم کے آگے مطیع و فرما بردار ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی و یعقوب اپنے بیٹے اور یعقوب علیہ السلام کو، یا بنی یا میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم تھے موجود، اذ حاضر، جب آئی یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور معبود تیرے باپ دادا کے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود تھے، الہم واحدن، اور وہ واحد معبود، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کی عبادت یا اسی کے مسلم یا مطیع و فرما بردار ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تھے، تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو کہ معبود واحد ہے، اور ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ وصیت کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان میں وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
مرنے کے قریب ہو تو وہ آخری وقت میں اپنے ورثاء کو جو بھی نصیحت کرے، عربی میں اس کو جو ہے وہ وصیت کہا جاتا ہے۔ اب اسلام کا مذہب جو ہے وہ شرک نہیں ہے، اصل میں اسلام کا مذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور ان دونوں آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن وصیتوں کا ذکر ہے، ان کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو وہ یہ ہے، نمبر 1، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کر لیا، لہٰذا اب اسی پر جمے رہنا۔ پھر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں گزارنا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موت کس وقت آ جائے، تو موت کے وقت تمہارا مسلم ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر عبادت کے جو معنی ہے، جس میں عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے بندگی، یعنی اللہ کی اطاعت، اس کی پرستش اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ اصل عبادت جو ہے وہ عبادت کا اصل نام ہے۔ پھر قریش جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی ان دو آیات سے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ قریش مکہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اسی تعلق کی بنا پر وہ عزت و شرف کے حقدار بھی سمجھے جاتے تھے، کیونکہ عرب کی آبادی کا جو آغاز تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وہاں آباد ہونے کے بعد وہاں کی آبادی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا، تو انہیں یعنی قریش مکہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بت پرستی کی وصیت نہیں کی تھی، وہ تو خالص توحید کی ہدایت کرنے والے تھے، اور ان کی پوری زندگی اسی مسلک توحید کے جو ہے علم بردار اور دائی کے طور پر گزر گئی، اور قریش کو اس بات کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کی بلند ترین قوم سمجھتے تھے، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اصل میں یہاں یہ وصیت یاد دلائی جا رہی ہے اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان کے طور طریقے مسلک یعقوب سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو وصیتیں انہیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے، تورات میں بھی یہ وصیتیں موجود ہیں، اور بہت سے مفسرین کرام نے ان کی یہ نشاندہی بھی کی ہے، لیکن اہل بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کا طرز عمل کچھ یوں تھا کہ یہ ہمیشہ نافرمانی کی راہ اختیار کرتے رہے، پیغمبروں کو قتل جو ہے وہ کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش بھی کر چکے ہیں۔ تو ان دو آیات سے ان کے آباء و اجداد کا یہ رویہ جو ہے وہ ان کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ دل کا امت ان کا دہلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ماں کا سبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، والا ماں کا سب تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں یا جو وہ کرتے تھے۔ یہ جماعت گزر چکی اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پرستش یا باز پرس نہیں ہوگی۔ آیت کے جو مفہوم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی سیدھی بات کہی گئی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے، تمہارے اسلاف، وہ اپنے اعمال کا کیا بھگتیں گے، اور تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، اور تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر کرو، اور یہ کہنے کی بجائے کہ میرا باپ سلطان تھا، بلکہ یہ سوچو کہ تم کیا ہو۔ پیغمبر اسلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، یعنی پیغمبر کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے، ہر انسان اپنے اعمال کا کیا خود بھگتے گا، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خالی ہاتھ محشر میں پہنچ جاؤ اور پھر مغفرت کے لیے میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے وہاں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، کونوا ھودا و نصارا، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے، قل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ
دین ابراہیم یعنی اللہ کے ایک کے لیے ہو جانے والے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ حنیف تھے یعنی ایک اللہ کے ہونے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اس جرم میں یہودی برابر کے شریک تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رومی گورنر کی جیل تک پہنچایا وہ انہی لوگوں نے پہنچایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ خود یہودی بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ ان کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ موزانہ طور پر آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ اب یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھنے کے بعد آپس میں متحد کیسے اور کب اور کیوں ہوئے؟ اس کا صرف اور صرف ایک سبب ہے، اور وہ ہے مسلمان، یعنی مسلم دشمنی یا پھر اسلام دشمنی یا پھر اسلام قبول نہ کرنے کی ضد، بلکہ اسلام کا راستہ روکنے کا مشترکہ مقصد۔ اس آیت کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہدایت پانے کے لیے یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی۔ تو قرآن نے نہایت خوبصورت انداز میں ان کی جو یہ الٹی منطق ہے اس کا ایک توڑ پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہودی اور نصرانی کی بجائے ملت ابراہیمی میں شامل ہو جاؤ، اور وہ یکسو تھا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، یعنی ایک خدا کا ماننے والا تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا، بلکہ سارے جہان کو توحید کی دعوت دینے والا تھا۔ یہودی اور عیسائی دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معتقد ہیں، یعنی ان کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ انہی کی نسل سے بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے، اور یہودی تو ان کی نسل میں سے ہونے کے لیے ہی اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کا ایک سیدھا سا مطالبہ یہ ہے کہ تم ابراہیم کا طریقہ کار اختیار کر لو۔ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، تم نے یہ اللہ کے بیٹے کیسے بنانے شروع کر دیے؟ تم بتوں کی پوجا کرنے لگے ہو، اور تم بتوں پر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھی بنانے لگے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، وہ کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں تھے۔ قولو کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، والاسباطی اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتیا موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا النبیون اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر نازل ہوئے ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں ان پر، اور جو پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو وسیع النظری سے جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے، اور وہ تنگ نظری جس کا جو رویہ یہود و نصارہ نے تھام رکھا تھا اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ بات جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی کہ ہم فلاں کتاب کے ماننے والے ہیں، فلاں رسول کے ماننے والے ہیں، فلاں کتاب کو نہیں مانتے، فلاں رسول کو نہیں مانتے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا مسلک وسیع النظر ہے، اور وسیع النظری تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اے مسلمانوں ان سے کہو کہ ہم تو اللہ اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان تمام پیغمبروں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں آتے رہے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، کیونکہ سب کا مشن ایک تھا، اور وہ سب توحید کے علم بردار تھے، اور وہ سب برحق تھے۔ اس بات کو یہودی بھی مانتے تھے کہ ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اور وہ ترمیم شدہ ایڈیشن ہے، اور ان کے علماء نے اپنی مرضی سے ان کتابوں میں تحریف کی ہے۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو کتاب بھیجی ہے وہ نئی نہیں، یعنی مسلمانوں کی طرف جو کتاب آئی ہے وہ نئی نہیں ہے،
بلکہ وہ وہی کتاب ہدایت ہے جو پہلے انبیاء کے اوپر نازل ہوتی رہی، بس اس کی ایک جامع شکل جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے وہ پیش کی گئی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کا ایک نیا ایڈیشن، ترمیم شدہ جو ہے ایڈیشن پیش کیا گیا ہے۔ اور ہم کسی بھی پیغمبر کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار امام ہیں، لہٰذا ہم انہی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اور انہی کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائے بھی مثلی جیسے ما آمنتم تم ایمان لائے بھی فقد اہتدوا اس پر تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا پس اگر انہوں نے منہ پھیرا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پس بے شک وہی جو ہیں وہ ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب آپ کے لیے، آپ کے مقابلے کے لیے اللہ جو ہے وہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا جو مضمون ہے وہ کسی حد تک پچھلی آیات سے ملتا جلتا ہے، یعنی ایمان کا جو جامع تصور مسلمانوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے وہ عقل اور انصاف کے عین مطابق ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اس کے اوپر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان اور ان میں کوئی تفریق نہ کرنا، اس ہدایت پر ایمان جو سب انبیاء کے پاس آتی رہی، اس کی مکمل اور آخری شکل پر ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اگر یہ اس طرح کا جامع ایمان یعنی یہود و نصارہ اس طرح کا جامع ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ ضد بازی اور مخالفت پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے آگاہ ہے اور ہر بات سن رہا ہے، اور وہ ان کے اصل عزائم کو بھی جانتا ہے، اور آپس میں جو گفتگویں یہ لوگ کرتے ہیں وہ ان گفتگو کو بھی سن رہا ہے۔ یہ جو چاہے کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ کی ذات آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اور سیدھی اور صاف بات یہ کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہو، دنیا کی کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ صبغت اللہ اور رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ اور کس سے اچھا ہے اللہ کا صبغت رنگ، ونحن لہ عابدون اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں جو چیز بیان کی جا رہی ہے نہایت مؤثر اور جامع انداز میں، وہ یہ کہ ایک عظیم دعوت، اور وہ دعوت کون سی دعوت؟ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی دعوت۔ اور اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد اس کی بندگی کا رنگ، یعنی اپنے آپ کو اس کے آگے جھکانے کا رنگ اور توحید کا رنگ، اور جو انسان بھی اس رنگ میں رنگ دیا جائے گا اس کی جو ذات ہے تمام قسم کی غلاظتوں سے پاک ہو جائے گی۔ یعنی پس منظر میں یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔ اس کے اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہودی جو ہیں وہ ایک نسلی مذہب ہے، وہ یہودی کسی کو بناتے ہوئے کسی بھی شخص کو ایک غسل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اسی طرح عیسائی لوگ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے بھی ایک خاص قسم کے پانی سے جو ہے وہ غسل دیتے ہیں، اور پھر نومولود بچے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا ہے، جسے وہ دوسرے لفظوں میں بپتسمہ کہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے دنیاوی کسی بھی قسم کے غسل کی ضرورت نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے اور ہر انسان پاک ہے، اسے دنیاوی غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور امت مسلمہ میں شامل ہو جائیں، اس کا رکن بن جائیں، اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ لہٰذا اس آیت میں یہود و نصارہ کو اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کل کہہ دیجیے تحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا وَرَبُّكُمْ اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو خالص اسی کی ہیں۔
اور کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کو جو ہے تھوڑا سا سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہود کی مخالفت جو ہے وہ حق اور نبوت محمدی سے انکار جو ہے ان کی اپنی غلط روش پر اصرار اور قبول حق سے مسلسل فرار کا تجزیہ کرتے ہوئے یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم تورات کے واضح اشارات کے باوجود نبوت محمدی سے انکار کر رہے ہو۔ یعنی پیچھے جو بھی ان کی ہٹ درمیاں ہم نے پڑھی، اور منافقین و مشرکین کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے ہو۔ اعتراض تمہیں یہ ہے کہ اللہ نے نبوت تمہارے خاندان کی بجائے بنو اسماعیل میں کیوں بھیج دی؟ یعنی اصل بات تو یہ ہے نا، جس کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے، تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ تم اللہ ہی کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑ رہے ہو، حالانکہ وہ رب تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، اور وہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ ہماری مرضی اور خواہشات کا پابند نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، لیکن ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور تمام اولاد یعقوب کانو ہودن تھے یہودی و نصارہ یا پھر نصرانی۔ کل کہہ دیجیے انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا پھر یہ اللہ، ومن ازلم ممن کتم شہادتن، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی اندہ اس کے پاس من اللہ، اللہ سے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ کی ذات بے خبر اما تعملون سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس موجود ہے چھپائے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 140 میں اوپر کی تمام جو ہے وہ بحث سمیٹی جا رہی ہے، یعنی اس سے پہلے اس بات کا اظہار دوسرے انداز میں کیا گیا تھا، اور یہاں پہ بالکل واضح انداز میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام یا ان کی آل اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کیا واقعی یہ تم بے تکی سے ایک بات کر رہے ہو؟ یہ سوال اتنا فیصلہ کن ہے کہ اس سے ان کے دعوے کا باطل ہونا جو ہے وہ واضح ہے۔ ایک دوسرے انداز میں جو ہے وہ یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ کیا تم یا تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے یا اللہ کے پاس ایسا علم ہے کہ کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ اور ایک تیسرے انداز میں ان کو مخاطب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شہادت ہے اس کو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی کسی شہادت کو جو اس کے پاس ہے چھپائے یا چھپانے کی کوشش کرے؟ تو آخر میں انتہائی افہام و تفہیم کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی ذات سے بے خبر یا غافل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہر بات کو جاننے والی ہے، اور اللہ کی ذات نے ایسی کوئی بھی بات کہیں پہ بھی جو ہے وہ نازل نہیں فرمائی کہ اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا ان کی آل اولاد کسی بھی لحاظ سے یہودی یا پھر عیسائی تھے۔ اللہ کی ذات زیادہ جاننے والی ہے، تم زیادہ جاننے والے نہیں، اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان اللہ کی بیان کی گئی کسی بھی بات کو یا شہادت کو چھپانے والا نہیں ہے۔ تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، قد حلت جو گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے جو وہ کرتے تھے۔ یہ جماعت تھی جو گزر چکی، اور ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تم کو وہ جو تم نے کمایا اور جو عمل وہ کرتے ہیں ان کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی۔ اب آیت نمبر 134 میں بھی ہم نے بالکل اسی طرح کا مفہوم جو ہے وہ پڑھا ہے۔ یہاں پہ دوبارہ اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود کے طرز عمل کے تجزیے میں جس ذہنی ٹیڑھ کا سب سے زیادہ دخل تھا، یعنی جو ٹیڑھ پن ان کی
ذہنوں میں پایا جاتا تھا اس کے اوپر دوبارہ ایک ضرب لگائی جا رہی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ اس بات پر جمے ہوئے تھے کہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، ان کے چہیتے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جلیل القدر انبیاء ان کی نسل میں پیدا ہوئے، اس لیے جنت کے مستحق اصل میں وہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ جہنم کے دروازے تک جائیں گے، اندر تو جائیں گے نہیں، اور اگر کہیں چلے بھی گئے تو کچھ دن کے لیے اور پھر دوبارہ سے جنت میں لوٹ آئیں گے۔ اس سارے تقدس کا سبب ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں کی اولاد پیغمبروں کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ چاہے جتنی مرضی جلیل القدر ہستیاں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جتنے مرضی انبیاء کی اولاد ہو، پھر بھی تمہیں اسی کام کا صلہ ملے گا جو کچھ تم نے خود کیا، جو تمہارے دنیا میں اعمال رہے ہیں، لہٰذا کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا جنت میں جانے کے لیے اولاد انبیاء ہونا کافی نہیں ہے۔